ہمارے حضور نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور اور بے مثل حسن و جمال پر 70,000 کتنے 70,000 غیرت کے پردے ڈال رکھا ہے تاکہ میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ دیدار کر سکے، ورنہ کس کی آنکھ میں تاب و طاقت تھی جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتی۔ تو میری پیاری عزیزات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کأن الشمس تجری وفی وجہہ، گویا سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نور لاسانی تھا اور چہرے انور بے مثل اور بے نظیر تھا، اور جسم نور رحمت سے نکلنے والا پسینہ تو ماشاءاللہ ایسا بے نظیر، ایسا خوشبودار تھا کہ کوئی بھی خوشبو اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، قلم سے کہ لکھ بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ اور مشہور محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے اور نور کا سایہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے آپ کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا۔ تو میری پیاری عزیزات، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا کوئی خوبصورت نہیں، آپ حسین و جمیل ایسے تھے کہ آپ کی طرح ابو ہریرہ فرماتے میں نے خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ اور ہمارے حضور نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پاک اور پاکیزہ تھے کہ جسم انور پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور نہ کبھی آپ کے کپڑوں میں جوئیں پڑی تھی۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے ہمارے نبی کی، کیا شان ہے ہمارے رسول کی، کیا شان ہے اللہ کے حبیب کی کہ مکھی اور جوئیں بھی پہچانتی ہیں یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میری پیاری عزیزات، اسی لیے تو حضور علیہ السلام کی جسم پاک پر، جو کپڑے پاک پر کبھی کوئی نہیں، میری پیاری عزیزات، کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، میرے آقا کی ہے بس شان عظیم کہ جانور بھی کرے، کون؟ جانور بھی کرے جس کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ حضور کا پسینہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اے ایمان والو، کون؟ ہم ایمان والے ہیں۔ اے ایمان والو، ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نور سے کستوری اور عنبر سے بڑھ کر خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پیاری عزیزات، وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا وَلَا أَنْبَرَةً أَطْيَبُ مِنْ رَائِحَةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے مشک اور عنبر اور کسی خوشبو رسول خدا صلی اللہ، کسی بھی خوشبو کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوشبودار نہ پایا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کیا بیان فرماتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کیا بیان کرتی ہے؟ یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تو پسینے کے قطرے چہرے مبارک سے جب میں دیکھتی کہ آپ کے پسینے مبارک یعنی چہرے پر جب قطرے موتیوں کی طرح ٹپکتے تھے نا، تو دیکھتی ہیں کہ وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لاتے اور آرام فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ میری ماں ایک شیشی میں بھر لیتی تھی۔ ایک دن آقا نے دیکھ لیا
کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم عطر میں ملا کر لگائیں گے کیونکہ یہ عطروں سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ میری پیاری عزیزہ، صحابہ کرام، صحابیات اعظام کا ایمان و عقیدہ ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا اچھا اور پیارا تھا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بے نظیر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کا پسینہ مبارک بھی بے مثال اور لاجواب ہے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے نبی کی شان تو ذرا دیکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نا، یعنی میں نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا، اور میری پیاری عزیزات اگر کوئی تلاش کرنے جاتا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشبو سے پہچان لیتا کہ حضور اسی راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے کسی بھی راستے سے گزرتے